قبر بھی اگر ہو تو میں اللہ کے راستے. اور نبی علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی, فرمایا یہ صدقہ جو ہے یہ گناہوں کو کھا جاتا ہے, صدقہ جو ہے یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے, اور صدقہ جو ہے قبر کا عذاب تو دور کی بات ہے, قبر کے اندر گرمی بھی نہیں لگنے دیتا. میں صدقے جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہ گرمی بھی نہیں لگنے دیتا. اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ آدمی جو صدقہ کرتا ہے, جتنا زیادہ صدقہ کرتا ہے قیامت کے دن اتنی بڑی چھتڑی اس کے اوپر ہوگی, جب میدان محشر میں کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا, اس کے اوپر جو ہے نا صدقے کا سایہ جو یہ صدقہ کرتا رہے سایہ بن کے اس کے اوپر آ جائے گا. یہ صدقہ یہ اللہ کے غضب کو, غصے کو, آنے والی مصیبتوں جو ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ٹال دیا کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے ہر بندے نے اللہ سے کلیاں کلیاں ملنا ہے, یا اللہ ہمیں معاف کر دینا, یا اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم کرنا, آل اولاد پہ, ساری دنیا کے جتنے توحید پرست تیرے ماننے والے تجھے اللہ سب کو معاف کر. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آنے والا ہے ہر بندے نے اللہ کے سامنے آنا ہے اور کلیاں بلانا ہے اللہ نے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو وہ دائیں دیکھے گا اور بائیں دیکھے گا کہ کون کوئی اور ہے. فرمایا ادھر بھی دیکھے گا اس کے وہی عمل ہوں گے جو اس نے عمل کیے ہوں گے, بد عملیاں کی ہوں گی ساری کی ساری, اور سامنے دیکھے گا نا تو سامنے اس کے جہنم ہوگی, اور اوپر شہنشاہ کائنات کے سامنے وہ کھڑا ہوگا, سامنے جہنم ہی جہنم ہوگی. پھر آپ نے ایک بات کہی, فرمایا اس جہنم کو بجھانا چاہتے ہو, وہ جو جہنم انسان کے بس کوئی نظر نہیں. فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ, فرمایا اگر کسی کے پاس کھجور بھی ہے نا تو اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے اس جہنم کی آگ سے بچے. صدقے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی جہنم کی آگ کو بجھا دینا. فرمایا صدقے کے ساتھ جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے ایک ماڑا آدمی تھوڑا سا صدقہ کرتا ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک آدمی اس کے پاس ساری زندگی اس نے جمع کیے, پیسے آئی کو نہیں, دو درم کو مانگنے آیا, اس نے کہا, اس نے اپنی ادھی کمائی 1 درم اس کو دے دیا, ادھی کمائی دے دی, ساری زندگی پونجی. اور ایک امیر آدمی کے پاس آیا, اس نے لاکھ روپیہ اللہ کے راستے میں دیا. آپ نے فرمایا اللہ کے نزدیک عین ممکن ہے جس نے 1 درم دیا تھا اس کو زیادہ ثواب ملا. کیوں؟ اس نے اپنے ساری زندگی کی ادھی کمائی دے دیا, اور امیر آدمی تو کروڑوں اربوں پتی تھا, اس نے کیا دیا ہے, اس نے کیا دیا ہے. اس لیے کہنے کا مقصد تھا او لوگو اگر کھجور بھی دے کے اس جہنم سے بچ سکتے ہو تم بچ لو. قرآن مجید نے تو ایک عجیب بات کہی ہے, فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بات ہر بندہ سن لے. لوگوں اپنی بیویوں کو, بچیوں کو, بچوں کو, بیٹوں کو, ماؤں کو, تائیوں کو, چاچیوں کو, اپنی نانی, اور سب کو یہ بات بتاؤ کیا کہ جب انسان مرنے لگتا ہے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں تو صرف ایک بات کی خواہش کرتا ہے, بس ایک بات. یہ سن لو, صرف ایک بات کی خواہش کرتا ہے کیا, فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. مجھے تھوڑا سا موقع دے دو, میرے پاس مال ہے, میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر کے آ جاؤں. اور صدقے کے علاوہ کچھ اور کرتا ہی نہیں, خواہ اسے پتا ہے کہ اللہ کی جہنم کو بچانے والی جو چیز ہے وہ صدقہ ہے. ہر بندہ جس چیز کی خواہ, ہر صحابی, تابی, تبا تابی, امام, ولی اللہ, اولیاء اللہ, عالم دین, ہر بندہ مرتے وقت جو فرشتے آتے ہیں تو ایک تھوڑا سا ٹائم دے دو, میرے گھر میں پیسے پہ ہیں, میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کی جہنم کو بجھانے والی چیز جو ہے وہ صدقہ ہے. نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ. نبی علیہ السلام ماہ رمضان میں اس طریقے سے, جس طرح کہ آندھی چلتی ہے نا, آندھی تیز, فرمایا تیز آندھی کی طرح محمد رسول اللہ صدقہ جو ہے دے دیا. یہ ماہ رمضان کا تیسرا عمل ہے. پہلا یہ ہے کہ وہ قیام اللیل تلاوت کرے قرآن مجید کی, اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ صدقہ کرے. اور چوتھی چیز نبی علیہ السلام نے
روزے کے لیے جو خاص چیز بتائی ہے. یہ قرآن مجید کے جب روزوں کا تذکرہ ہوتا ہے نا تو پہلی آیت میں یہ آتا ہے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین ومن تطوع خیرا فهو خیر له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تشکرون. یہ اللہ روزوں کے مسائل بیان کر رہا ہے. تم پہ روزے فرض ہوئے, تم سے پہلے لوگوں پر فرض ہوئے. جو نہیں رکھ سکتا وہ یہ طرح فدیہ دے, جو کئی بندے ہیں وہ بعد میں روزہ رکھ لیں. وہ لوگ یہ روزوں کے مسائل بیان کرتے کرتے اللہ نے درمیان میں آیت پتہ ہی کیا آئی ہے, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اللہ نے کہا اور میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کتنی دور ہے, ان کو کہو اللہ قریب ہے, اور تم دعائیں کیا کرو, تمہاری دعائیں اللہ سنے گا. ماہ رمضان کے مسئلے, اس کے ساتھ اللہ نے دعاؤں کا مسئلہ کیا. دعاؤں کا مسئلہ کرتے کرتے پھر اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ. پھر ماہ رمضان کے درمیان میں دعا, کہ دعا جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یاد رکھو 3 دعائیں ایسی ہیں, 3 دعائیں تین دعائیں ایسی ہیں جو کبھی رد نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا کبھی رد نہیں. فرمایا ایک مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. آج نہیں تو کل جس کے خلاف اس نے بد دعا کی ہے اس نے پکڑا جانا ہی جانا ہے, بچ نہیں سکتا وہ. ایک دوسرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسلمان اور پریشان حال مسافر ہے, اس کی دعا بھی اللہ قبول کرتا ہے. اور تیسری نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَدَعْوَةُ الصَّائِمِ. اور مسلمان جو ہے روزے دار جب یہ اللہ سے دعا کرتا ہے نا, خالی پیٹ, شہنشاہ دیکھ لو پانی سامنے پڑا ہے, فروٹ سامنے پڑا ہے, یہ نیک خوبصورت بیوی میرے یہ سامنے ہے, ساری دنیا دا اے میرے مالک میں تیری مرضی کے بغیر نہیں چل سکتا, تیرا بندہ ہوں, تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھے معاف کر. روزہ دار کی دعا جو ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تردو ثلاث دعوات لا تردو, 3 دعائیں رد نہیں. ایک حدیث میں اور بھی آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجاب, 3 دعائیں ہمیشہ قبول ہوتی ہیں. کیا کیا فرمایا ان میں سے ایک دعا یہ ہے, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک تو باپ کی دعا جو ہوتی ہے یہ بھی یاد رکھے کبھی اللہ رد نہیں کرتا. اور لوگوں سن لو اور سارے لوگوں سن لو, اللہ کی قسم جس نے یہ قرآن اتارا ہے محمد رسول اللہ کے اوپر, یہ ماں کے بارے میں نہیں کہا, یہ ماں کے بارے میں نہیں کہا باپ کے بارے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک باپ اپنی اولاد کے خلاف اگر بد دعا کر دے یا اپنی اولاد کے حق میں, فرمایا لا شک فیہن, میں اللہ کا نبی محمد کہتا ہوں شک نہ کرنا اس دعا نے قبول ہونا ہی ہونا ہے. اگر اس نے اپنے بیٹے کے خلاف, بچی کے خلاف اس نے بد دعا کر دی, آج بھی بیڑا غرق ہے کل بھی بیڑا غرق ہے. اگر اس کے حق میں کر دی اللہ آج بھی خیر کرے گا کل بھی خیر کرے گا اس کے لیے. ایک دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا مسافر, اور تیسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا ودعوت الصائم, فرمایا دعا الصائم. اور صائم کی روزے دار کی دعا جو ہوتی ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا. لہٰذا کوشش کرو جس وقت روزہ کھلتا ہے اس وقت خاص کر کے, ہمارے ہاں ایک بہت بڑی غلطی ہے, روزہ کھلتا ہے نا ہماری یہ ہوتی ہے او پکوڑے اتھے رکھ, او کھجور پراں کر, اے مینوں پھڑا, ایسے لڑا, یہ ایسے,
اور ادھر سے روزہ کھل جاتا ہے. اور یہ وقت ہوتا ہے کیا کہ کائنات کے امام محمد رسول اللہ نے فرمایا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ لکھواتا ہے فرشتوں کو اور لکھو کہ میں نے اس کو بھی جہنم سے آزاد کیا, اس کو بھی, اس کو بھی, اس کو بھی. یہ دعا کا ٹائم ایسا ہوتا ہے خاص اور عجیب کی بات ہے. لہٰذا آج کے بعد ہر گھر کے اندر یہ اہتمام کرو کہ روزہ کھولنے سے پہلے اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ, اللہ سے معافی, یا اللہ یہ جو رکھا ہے تیرے لیے, اللہ اس کو قبول بھی کر لینا, یا اللہ قیامت کے دن جو جو انعامات تو نے رکھے ہیں وہ انعامات بھی مجھے عطا کرنا, یا اللہ جن جن سزاؤں سے تو بچاتا ہے مجھے ہر قسم کی سزا سے, دنیا اور آخرت کی ہر قسم کی پریشانیوں سے تو مجھے بچا کے رکھنا. یہ روزہ کھولتے وقت جو ہے مسلمان کو چاہیے دعائیں بہت کر. یہ 4 کام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دھیان سے کیا کرتے تھے. ایک, رات کو قیام کرنا, دوسرا قرآن مجید کی تلاوت کرنا, تیسرا صدقہ خیرات کرنا, اور چوتھے دعائیں کرنا. یہ ماہ رمضان کے اندر صبح کے وقت کریں, شام کے وقت کریں, رات کے وقت کریں. آگے پہ اے شہنشاہ کائنات تیرے علاوہ معاف کرنے والا کو نہیں, مجھے معاف کر دے.